اللہ صلی علی محمد۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وقراءة القرآن والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی، اللہم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلها في الغابرين واجعلها عندك فيه أعلى عليين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ زحمت ہو تو ذرا سامنے آ جائیں، باہر بھی ابھی لوگ ہیں، اور تھوڑا سامنے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد
وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صلوات۔ قابل قدر مومنین اور مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں مرحومہ مغفورہ رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی کی مجلس چہلم کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے حقوق والدین۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حق کا جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہے وہ تو ہے رائٹ۔ عربی کے اندر اس حق کے جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے۔ حق صرف رائٹ کے معنی میں نہیں آتا، حق ڈیو کے معنی میں بھی آتا ہے، حق کو مینڈیٹری کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، حق بمعنی کمپلسری بھی ہے، حق بمعنی مسٹ بھی ہے۔ حقوق والدین کوئی کرٹسی نہیں ہے کہ ادا کر لیے تو فبہا، ادا نہ کیے تو کوئی حرج نہیں، یہ واجبات ہیں، فرائض ہیں۔ جو اسٹیٹس فرض کے ہونے میں نماز کا ہے وہی فرض کے ہونے میں حقوق والدین کا۔ جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے اس طرح والد کا احترام ہم پہ فرض ہے، ماں کا احترام ہم پہ فرض ہے۔ جس طرح نماز زندگی میں بھی ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی رہتی ہے، زندگی میں انسان خود نماز پڑھتا ہے، زندگی کے بعد دوسرے نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز زندگی اور موت سے کنٹینیو رہتی ہے، حقوق والدین زندگی میں بھی ہے، والدین کی وفات کے بعد بھی ہے۔ قرآن مجید نے 20 جگہ صراحتاً ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا، باقی جگہوں میں کنایتاً ہے۔ 20 جگہ وہ ہیں جہاں صراحتاً ذکر ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور احسان والدین کے ساتھ ہوگا۔ وہ وحدہ لا شریک اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احسان کو ذکر کر کے یہ سمجھا رہا ہے عبادت تو میری ہے، شرط قبولیت والدین کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ 500 میل کی مسافت سے 500 مائلز کی کے ڈسٹنس سے خوشبو آتی ہے بہشت کی، اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ عاقل والدین کو، ماں باپ کے نافرمان کو بروز قیامت محشر کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ یعنی نمازی ہے، روزہ دار ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حج کر چکا ہے، ہر کام کر چکا ہے، اور صرف ماں باپ کے اطاعت کا فریضہ انجام نہیں دیا تو ساری عبادتیں مل کر اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ گویا شرط ہے ماں باپ کی اطاعت استجابت قبولیت دعا و عبادت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک
बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उन्हें उफ न कहना। इमाम फरमाते हैं अगर कोई उफ से छोटा लफ्ज भी अरबी की डिक्शनरी में होता तो अल्लाह उसे यूज फरमाता, इससे छोटा कोई और लफ्ज नहीं है। ये जवान बाजू का पूछते हैं कि जरा हमें क्लियर कट समझा दें, तो मैं कहता हूं ये जो आजकल ऊप्स का लफ्ज है, ये अरबी की उफ को ट्रांसलेट किया है ऊप्स में। यानी अगर आपने माँ बाप की डिमांड पर ऊप्स कह दिया तो समझे कुरान की नजर में आप नाफरमान हो गए। यानी नाराहती का इजहार माँ बाप की डिमांड पर जायज नहीं है। फला तकुल लहुमा, अब जरा अहकाम पे गौर करें, हुकूक पे गौर करें। माँ बाप को उफ नहीं कहनी। इसी से मैं एक नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कौल है कुरान में, उफ़्फ़िन लकुम वलिमा ताबुदून, ऐ बुत परस्तो तुम पर उफ हो और उफ हो तुम्हारे माबूदों पर, बुतों पर। उफ तो आम इंसान नहीं कह सकता बाप को, अगर उनके बाप काफिर होते तो उफ न कहा होता। यही दलील है कि इब्राहीम के बाप मुसलमान थे। अब ये एक हक आ गया कि माँ बाप को उफ नहीं कहना, ये एक। वला तनहरहुमा, झिड़की नहीं दीनी। अम्मल यतीम, यतीम को कुरान ने जो आवाज दी, अम्मल यतीमा फअम्मल यतीमा फला तखर व अम्मा साइला फला तनहर। एक जगह कुरान कहता है कि सवाली को झिड़की न दो, और दूसरी जगह कहता है कि माँ बाप को झिड़की न दो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की नज़र में कुछ ऐसे लोग थे कि जो माँ बाप के और साइल के स्टेटस में फर्क के कायल नहीं होंगे। वरना एक जगह साइल को न धुतकारो और एक जगह आ रहा है कि माँ बाप को न धुतकारो, झिड़की न दो। माँ बाप को झिड़की नहीं देनी। बूढ़े हों, जवान हों, खास तौर पे जब बुढ़ापे में हों तो माँ बाप को झिड़की न दो। इसकी तफसीर में लिखा है कि हदीस शरीफ भी है कि जैसे तुम्हारी कमजोरियों को इग्नोर करके तुम्हें माँ बाप परवान चढ़ाते रहे, उनके बुढ़ापे के ज़ाफ को भुला कर उनकी खिदमत करते रहो। अच्छा, अभी अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ एक असल में एक जो ट्रेडिशन, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनता जा रहा है। मसलन हमारे यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन हैं तकरीबन फादर डे सब मना रहे हैं, मदर डे भी सब मना रहे हैं। जैसे वो यौम तशक्कुर होता है, थैंक्स गिविंग, वो भी मनाया जा रहा है। कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। मैंने हमेशा अर्ज़ किया है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, यहाँ की वो ट्रेडिशन, इस लैंड की जो आपके इस्लाम से मुतसादिम नहीं है, उनको मनाने में कोई कबाहत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। बेशक आप मना लीजिए, मगर एक बात याद रखिए, इस्लाम जो यूनिवर्सल मजहब है उसमें फादर डे क्यों नहीं? इस्लाम जो इतना आफाकी मजहब है उसमें मदर डे क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि इस्लाम का हर रोज फादर डे है और हर दिन ही मदर डे है। जहां पार्ट टाइम इताअते वालिदैन हो वो क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है। जहां फुल टाइम इताअते वालिदैन हो वो इस्लाम है। हमें जरूरत नहीं, इसलिए कि जो भूलेगा तो फादर डे मनाएगा ना। हम तो बाप को भूल ही नहीं सकते, जिंदा हो या मुर्दा हो, हमें बाप भी याद है, मां भी याद है। अच्छा, अब ये बात भी जरा समझ लीजिए कि उमूमन हुकूक वालिदैन की जब बहस होती है तो उसमें वो जो असल हकायक हैं हुकूक के वो बताए नहीं जाते। मिसाल के तौर पर अभी आप जरा गिनते आइएगा कि उफ नहीं कहनी, ये एक हक है। झिड़की नहीं देनी, ये दूसरा हक है। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा,
जब माँ बाप सामने आए तो कंधों को झुका दो, उनके एहतराम में कंधे झुका दो। ये तीसरा हक है। इसी तीसरे हक की तफसीर में लिखा गया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अपने फर्जंद को मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो अजीज़ मिस्र का प्रोटोकॉल ये होता था कि अजीज़ मिस्र किसी को घोड़े से उतर के नहीं मिल सकता था। ये मैंडेटरी था प्रोटोकॉल के एतबार से। जैसे आजकल औलाद अगर मर्सिडीज में हो, BMW में हो, लेक्सस में हो, तो बूढ़ी माँ के सामने उतरने को दिल नहीं कहता, या बूढ़े बाप के सामने। ये उस ज़माने में भी ये अजीब ट्रेडिशन था कि घोड़े से उतर के मिलना अजीज़ मिस्र के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था। जब बूढ़े माँ बाप आए हैं और हज़रत याकूब गले मिलना चाहते थे, तो हज़रत यूसुफ घोड़े पर ही रहे और घोड़े पर ही झुक कर मिले, घोड़े से उतरे नहीं। इस दौरान जिब्रील आए। जिब्रील ने कहा, यूसुफ अल्लाह फरमा रहा है अपनी ज़रा मुट्ठी खोल दे। यूं लजाम फ़र्श थामी हुई थी ना, तो यूं मुट्ठी बंद होती है, मुट्ठी ज़रा खोल दे, जैसे स्टीयरिंग से हाथ ज़रा उठा ले, मिसाल के तौर पर बच्चों को समझाने के लिए, जवानों को समझाने के लिए ज़रा कह रहा हूँ। तो ऐसे जो हाथ छोड़ा तो देखा कि कोई नूर था जो उड़ के चला गया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बड़ा लाइट फील करने लगे। वो जो एक वज़न था, एक होता है बोझ, याद रखिएगा, एक होता है बोझ, एक होता है वज़न। बोझ वो होता है जिसके हमल करने में तकलीफ, और वज़न वो होता है जो डिग्निटी हो, जो विकार हो। हमारे आइम्मा अतहार की किसी माँ, किसी इमाम की किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मुझे हमल के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए कि हमल होता है बोझ। इमाम उसे कहते हैं जो अपनी माँ पे भी बोझ नहीं होता, तो उम्मत पे क्या बोझ होगा। तो एक होता है हमल, एक होता है वजन। ये वेट जो होता है वजन, डिग्निटी का वजन, कि फलां साहब बड़े पुरवकार हैं, बड़े वजीन हैं, बड़े वजन वाले हैं, जब जची तुली बात करते हैं, इसको कहते हैं वजन। तो वो ज़रा अपने आप को हल्का महसूस करने लगे, वो वजन नहीं रहा। तो पूछते हैं, भाई जिब्रील, ये मैं अपने आप को सबक फील कर रहा हूँ, लाइट स्लाइट फील कर रहा हूँ, आखिर ये क्या था। कहा कि अल्लाह की ज़ात ने आपकी नस्ल से नूरे नबूवत निकाल लिया। यूसुफ की नस्ल में फिर कोई नबी नहीं आया, अपनी नस्ल में यूसुफ आखिरी नबी है, खूबसूरत तरीन नबी अल्लाह का। जहां से नस्ल चलनी चाहिए थी वहां से कोई नबी आया ही नहीं। तुम नबी रहोगे, तुम्हारी नबूवत नहीं जाएगी, हम नबूवत दे के वापस नहीं लेते। तुमने कोई मासियत तो की भी नहीं, तर्क औला किया है, मकरू भी नहीं, मासूम मकरू भी नहीं करता, तर्क औला किया है। तो ज़रा परेशान हुए, तो जिब्रील से पूछने लगे कि ये मुझे समझा दीजिए हुआ क्या। कहा, अल्लाह ये पूछ रहा है यूसुफ, ये बता चाह से किसने बचाया था। कहा अल्लाह ने। कहा जिंदान से किसने बचाया था। कहा अल्लाह ने। कहा इल्जाम से किसने बचाया था। अल्लाह ने। कहा अजीज मिस्र किसने बनाया था। अल्लाह ने। वही अल्लाह पूछ रहा है कि आज अजीज मिस्र के प्रोटोकॉल पर इलाही प्रोटोकॉल को तरजीह देते तो तुम्हारी नस्ल में क़यामत तक नबूवत चलती रहे। तो अब जवानों जरा ख्याल रखना, माँ बाप अगर सामने आ जाएं तो लजाम फर्ज से हाथ उठा के घोड़े से उतर के एहतराम में मिलना है। अमेरिकन वे में एहतराम नहीं करना, इस्लामिक वे में करना है। आपको चाहिए था आप अमेरिका को इस्लाम सिखाते, आप अपना इस्लाम अमेरिका से सीख रहे हैं, तो इसी से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। लिहाजा आप मुलाज़ा फरमाते चलें कि अहकाम क्या है कि माँ बाप के लिए ज़रूरी है इंसान के ऊपर कि वो अपने कंधे झुका दे। अब मैं दो बातें यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर एक पर फ़र्ज़ है
کہ وہ کندھے جھکا دیں. حضور یہ ایڈریس ہے حضور کو، سمجھایا ہے ساری امت کو. حضور کو جو کہا جاتا ہے وہ حضور کے لیے نہیں، سمجھایا سب کو جاتا ہے، مگر حضور اس حکم سے ایگزمپٹ نہیں ہوتے. اسلام میں یہی بیوٹی ہے. باقی مذاہب میں لیڈر صرف بتاتا ہے کہ یہ کرو، اسلام میں لیڈر کر کے دکھاتا ہے کہ میں کر چکا ہوں اب تم بھی کرو. اسلام میں اور باقی مذاہب میں یہ فرق ہے. تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جو آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ، ان کے سامنے آپ نے اف نہیں کہنی، ان کو جھڑکی نہیں دینی، ان کے سامنے کندھوں کو جھکا دینا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے جب بھی بات کرنی ہے تو دھیمے لہجے میں کرنی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے بارے میں دعا فرماتے رہنا ہے کہ بار الہا ان میرے بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. اب بچے کے لیے جو عربی میں 6 الفاظ ہیں، بچے کے لیے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 3 آج بتاؤں گا. بچے کے لیے جو 3 الفاظ ہیں، ایک وہ بچہ ہے جو شکم مادر میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنین، وہ بچہ جنین کہلاتا ہے. ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو صغیر ہوتا ہے. صغیر وہ بچہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک رضیع ہے، وہ بچہ رضیع، 2 سال تک جو بچہ ہے اس کو کہتے ہیں رضیع. جو شکم مادر میں ہے اسے کہتے ہیں جنین. اور تیسرے سال سے لے کر اگر وہ میل ہے تو 15ویں سال کی انٹری تک وہ بچہ کہلاتا ہے صغیر. تو اب پتہ چلا کہ 3 سے 15 تک کا خطاب ہے حضور کو. اس دوران میں ماں بھی چلی گئی اور پالنے والے دادا بھی چلے گئے. اب وہ 2 ماں باپ کون ہیں جن کے احترام کا حکم ہو رہا ہے؟ تو جس حکم سے حضور ایگزمپٹ نہیں، اس حکم سے ہم کیسے مستثنا ہو جائیں گے؟ حضور کو تو یہ حکم ہے کہ پالنے والے ماں باپ کا بھی احترام ویسے کریں کہ جیسے صلبی ماں باپ کا ہوتا ہے. تو ان سے مراد فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب علیہم السلام ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان کو اف نہ کہنا. اب میں جلدی جلدی گزروں گا کہ حضور کو 2 جہاں کے سردار کو تو یہ حق نہیں کہ ان کو اف کہے، اور بدبودار مولوی ان کے ایمان پہ ڈسکشن کے دروازے کھول رہا ہے. ذرا آپ غور فرمائیں، یہ قرآن کی رولنگ ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے ان کو جھڑکی حضور نہیں دے سکتے. ان کے سامنے حضور کھڑے ہوں گے تو اپنے کندھے جھکائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میدان محشر ہو، سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور حضور وہاں پہنچ جائیں تو ایمان سے بتائیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنے کندھے جھکائے گا یا نہیں؟ اگر نبی جھکائے گا تو امتیں اکڑی تو نہیں رہیں گی. امتیں، ساری کائنات جس نبی کے لیے جھک رہی ہے وہ ابو طالب کے لیے جھک رہا ہے. ملاحظہ فرمائے ذرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ دعا کرتے رہیں. دیکھیے 2 سیڑھیاں اوپر جو مولانا بیٹھتا ہے ہوتا آپ ہی میں سے ہے، کسی کا رشتہ دار، کسی کا عزیز، کسی کا منہ بولا بھائی، کسی کے ساتھ کلاس میٹ. کچھ وہ نہ معصوم ہے، نہ محفوظ عن الخطا ہے، نہ انفیلیبل ہے، نہ انوسینٹ ہے. اس کے باوجود آپ حضرات و خواتین کہتے ہیں کہ ذرا دعا کیجئے گا، فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحبہ بیمار ہیں. یعنی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر مولانا دعا کریں گے تو اللہ رد نہیں کرے گا. میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ آج کا مولانا دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، اور حضور صبح شام دعا کر رہے ہیں کہ ان دونوں پہ رحم کر. اللہ نے رحم ہی نہیں کیا ہوگا. اچھا، قرآن مجید کی بھی عجیب رولنگز ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ بھی ہے، حسنہ بھی ہے. ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھے، احسان کرے. اچھا، احسان کے 2 معنی یہ بھی یاد رکھیے. احسان کا ایک معنی تو ہوتا ہے فیور. آپ نہیں کہتے ڈو می اے فیور. یہ باہر کھڑے ہوئے تھے عابدی صاحب، میں نے کہا بھی فیور کر دیں، گاڑی کھڑی کر دیں.
لیٹ ہو چکا ہوں. یہ ہوتا ہے احسان. یہ ان کا جاب نہیں تھا. جو جاب نہ ہو وہ ہوتی ہے فیور. اور جو انسان جاب کرے اس کو احسان کے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے احسن طریقے میں فریضے کو ادا کرو. اس میں چھوٹ نہیں ہے. یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. یہ احترام ماں باپ کا واجب ہے. حتیٰ کہ شریعت میں, ذرا توجہ کیجئے گا, شریعت میں حضور نے فرمایا اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور باپ نے آواز دی, نماز تھی سنتی اور باپ نے آواز دی, شریعت کہتی ہے, حضور نے فرمایا نماز مختصر کرو, تسبیح کم کر دو, استغفر اللہ چھوڑ دو, بے حول اللہ چھوڑ دو, قنوت چھوڑ دو. 3 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کر لو. شریعت کہتی ہے کہ نماز کو مختصر کرو اور باپ کو لبیک کہو. یہ شریعت کا حکم ہے. اور اگر اسی اثناء میں نماز سنت پڑھ رہے تھے اور ماں نے بلایا, شریعت محمد کہتی ہے نماز توڑ دو, ہماری نماز پھر جڑ جائے گی, تمہاری ماں کا دل پھر نہیں جڑے گا. کبھی غور کیا ہے آپ نے شریعت پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ اور یہ بھی آج سن لیجئے مجھ سے, قرآن نے قسم کھائی ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, قسم ہے باپ کی, قسم ہے اولاد کی. باپ اتنا نیک ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کے قابل ہے. اللہ نے پورے قرآن میں کبھی عیب دار کی قسم نہیں کھائی. تو باپ ہونا خود دلیل ہے بے عیب ہونے کی. انسان خود کردار کی وجہ سے عیب دار ہو تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. اللہ نے تو باپ کو بے عیب بنایا ہے. باپ کی قسم کھائی ہے, آدم کی قسم ہو آدم کی اولاد کی, ابراہیم کی قسم ہو ابراہیم کی اولاد کی, یا آج کے نیک باپ کی قسم ہو. قرآن کے 2 احکام ہوتے ہیں, ایک کامن ایک اسپیشل. ایک عام ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی مثلاً فلان دور کے لیے, ایک آج ہوتا ہے کہ اپلیکیبل ہے آج بھی. نازل ہوئی تھی کہ اے میرے حضور, اے میرے رسول اف نہ کہنا, اپلائی آج بھی ہو رہا ہے. حضور تک شریعت منسوخ نہیں ہو گئی, قیامت تک شریعت رہے گی. یہ وہ احکام ہیں جنہیں کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ انی مذنبون, میں ہوں گناہگار. یہ 1 صدی ہجری کا بھولا مسلمان تھا کہ جو اپنے آپ کو گناہگار کہتا تھا. آج تو اپنے آپ کو ولی اللہ کہنا ہماری شناخت بنتی جا رہی ہے. وہ ہمبل ہوتے تھے ایک دم. یا رسول اللہ میں ہوں گناہگار اور بہت ہی گناہگار ہوں, آپ کوئی بخشش کا ذریعہ بتا دیں. آپ نے فرمایا اخدم امک, ماں کا احترام کر, ماں کی خدمت کر, تغفر, ڈیفینیٹلی بخشا جائے گا. ماں کی خدمت. یہ دیکھیے میں آج وہاں شاہ نجف میں یہ عرض کر کے آیا ہوں, وہاں آخرت کے پرچے میں نے آؤٹ کیے تھے. آج اطاعت والدین کا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے, جنت کا پرچہ یوں سمجھ لے آج آؤٹ ہو رہا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, یہی ہے نا پرچہ آؤٹ ہونا. اگر یہ بندے کو پتا ہو کہ بھئی سوال ہیں 1000, اس میں سے آنے ہیں 10, تو 1000 کو بندہ رٹا لگائے گا. اور اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ جنت تو یہ ماں کے قدموں میں, تو پرچہ آؤٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں میں جنت. لیجئے اب وہ شخص جب آیا تو حضور نے کہا اخدم امک. وہ پھر آیا کہ سرکار کچھ اور بتا دیں, پھر یہی کہا, پھر آیا, 4تھی مرتبہ آیا تو کہا اخدم اباک, اپنے باپ کا بھی احترام کر. گویا حضور نے یہ بتا دیا کہ 100% گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ماں اور باپ کی خدمت کر. ایک بندہ تھا چلتا پھرتا, حضور کی خدمت میں آیا, آپ نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھو. اس لیے کہ وہ ماں کی بھی خدمت کرتا تھا اور باپ کی بھی خدمت کرتا تھا, پہلو تہی خدمت سے نہیں کرتا تھا. اب ایک شخص اور آیا,
اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، فقیر ہوں، مدینے کا ہوں، پیسے نہیں ہیں، سخت ایکسپینسو ہے حج پہ جانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں، کیا کروں؟ ایک دم حضور نے فرمایا النظرۃ الی الاب حبا لہ تعدل حجا مبرورا وعمرة مقبولا والنظرۃ الی الام حبا لہا تعدل حجا مبرورا وعمرة مقبولا۔ تمہیں میں آسان نسخہ بتاتا ہوں، ایک نگاہ محبت کی اپنے باپ کے چہرے پر، ایک نگاہ محبت کی اپنی ماں کے چہرے پر، تجھے حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب دے گی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنا سستا ہو گیا حج۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ اللہ نے تو قبلہ و کعبہ آپ کے گھر میں رکھا ہے، آپ طواف کر کے حاجی نہ بنے تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں۔ حج ایک نگاہ۔ اچھا وہ تھا بھی ذرا کچھ بزنس مائنڈڈ، اس نے کہا کہ لو انظرو مئۃ مرۃ، سرکار اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں۔ حضور نے فرمایا تم نے اللہ کو غریب سمجھا ہے، تم نظریں بڑھاتے جاؤ وہ حج کا ثواب بڑھاتا جائے۔ اللہ نے اسٹیٹس چینج کر دیا بندے کی کنوینئنس کی خاطر۔ دیکھیے یہ ہے بشارت و نذارت، حضور بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، صرف ڈرا نہیں رہے، بتا بھی رہے ہیں اگر اطاعت کرو گے تو جنت تمہارے گھر میں، کعبہ تمہارے گھر میں، اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم آپ گھر ہو جائے گا۔ 500 میل کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکو گے۔ ایک چیز اور آج سن لیجئے، انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ یہ ایک طالب علم کا ہمبل ریسرچ ورک۔ میں نے قرآن مجید میں دیکھا لفظ الف میم پہ شد ہے، یعنی 2 میمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پورے قرآن میں کہتے ہیں ماں کو، میں نے پورے قرآن میں گنا کا لفظ اتنی ہی مرتبہ آیا ہے جتنی مرتبہ حج کا لفظ آیا۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ جا کے گن لیجئے گا، 9 مرتبہ حج ہے، 9 مرتبہ ہی ہے۔ اب میں اور ریسرچ میں لگا، حج کا معنی ہے قصد، یہ تو آپ نے سنا ہوا، حج کا معنی ہے ارادہ، آپ ارادہ کریں پورا اللہ کرے گا۔ اور ایک لفظ ہے اللہم، اللہم آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسالک، اللہم یہ اصل میں تھا اللہ یہ امہ کہتے ہیں اقصد کو، بنے گا وقفی حالت میں، امہ یعنی اقصد، یا اللہ ہو گیا اللہم، اللہ امہ اصل میں تھا اللہ امہ کا مطلب ہوتا ہے قصد کر، اے اللہ تو ارادہ کر۔ اب ذرا غور کریں، جو معنی حج کا وہی معنی کا، حج کا معنی بھی ارادہ، کا معنی بھی ارادہ۔ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ حج ہے عبادت اللہ کی، شرط قبولیت کی اس کی ماں ہے، اگر ماں راضی ہے تو حج قبول ہے۔ ایک ایشو اور بھی سن لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا، وہ ہارٹ لائن پہ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ بات کرتے تھے، آپ سن چکے ہیں، درخت سے آواز آ گئی، طور سے آواز آ گئی، اللہ ان سے بولتا تھا، کلیم اللہ تھے، وہ پرچے لے جاتے تھے 150، اور ادھر سے ابھی بولے نہیں ہوتے تھے کہ قدرت کی آواز آتی تھی کہ کل اور لے آنا موسیٰ، آج یہ قبول ہو گئی، جو دعائیں لائے ہو آج قبول ہو گئی۔ ایک روز گئے، پرچے بھی کم تھے، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، پہلے بولتے نہ تھے آواز آ جاتی تھی، اب بول کے تھک رہے ہیں، قدرت کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ بارے الہا کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ترک اولا ہو گیا، آواز آئی موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا، وہ ماں مر گئی،
تمہاری جس کی وجہ سے ہم فوراً قبول کرتے تھے۔ پتہ چلا نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کریں، ماں اس نعمت کا نام ہے کہ نبی کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے تو ماں کی وجہ سے قبول ہو رہی ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، میرا یہ طریقہ ہے ریسرچ ورک، اسی کو کہتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی بات کریدتا رہتا ہوں۔ ایک بات اور سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، ابو البشر ہیں، رسول ہیں، اولی العزم نہیں، ایسے ہے نا، اولی العزم نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کو اولی العزم نہ بنایا۔ میں سوچنے لگا کہ آدم کیوں نہیں اولی العزم بنے، حالانکہ عیسیٰ اولی العزم ہے، عیسیٰ ہے نا اولی العزم۔ جو 5 انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ ہیں اولی العزم، آدم نہیں ہے۔ تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، اولی العزمیت کی شرط یہ ہے کہ ماں کا شکم ملا ہو۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ رحم مادر ضروری ہے اولی العزمیت کے لیے۔ اللہ نے جو یہ رحمان و رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ رحم را کے اوپر زبر ہے، اردو میں یہ آئے تو رحم بن جاتا ہے، ویسے یہ رحم ہے، رحم، رحم الام، ماں کا رحم، رحم الام۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس رحم کو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ رحم انسان کی اس شکم مادر کے لیے استعمال کیا جہاں انسان رہ کے آتا ہے، تاکہ اسے پتا ہو کہ میں نے تجھے خود سے جدا نہیں کیا ہے، ادھر سے آیا ہے عالم ارواح سے تو رحم مادر ہی میں تو آیا ہے، میں نے ہر انسان کو اپنے رحم کا شمع اس کی ماں کی آغوشی میں دے دیا۔ اور ایک وجہ اور بھی سن لیجئے، یہ شیعہ و سنی دونوں نے لکھا ہے اس حدیث شریف کو، کہ جب ماں بچہ جننے لگتی ہے تو بچے کی برتھ سے امیڈیٹ چند لمحے پہلے اللہ ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ عجیب ہے، یہ باپ کے بارے میں یہ چیز نہیں، ماں کے بارے میں، کہ ماں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف اس تکلیف کے عوض، کہ جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ حضور سے بھی کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے دہن میں لقمے بنا کے غذا کے طور پہ ڈالتا ہوں، جوف دہن میں خود میں پانی انڈیلتا ہوں، اپنی ماں کے کپڑے صاف کرتا ہوں، ساری خدمت میں اپنی ماں کی کر رہا ہوں، حل ادیت حقہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں جو شکم میں اس نے 9 مہینے رکھا تھا، پوری زندگی کی خدمت ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ ایک اور شخص تھا، ذرا کرٹیکل طبیعت کا تھا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وچ اینڈ وائی والے، ہر چیز میں وچ اینڈ وائی، کہ سرکار یہ کیا ہے کہ ہم تو مرے جا رہے ہیں ماں باپ کے اوپر اور حق ادا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے عجب جملہ فرمایا، میں ترجمہ کر رہا ہوں احتیاط کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جب ماں باپ تجھے پال رہے تھے تو انہیں تمہاری زندگی کی امید تھی، اور جب تم ان کی ٹیک کیئر لک آفٹر کر رہے ہو تو تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو۔ جتنا فرق زندگی اور موت میں ہے اتنا ان کی خدمت میں اور تمہاری خدمت میں۔ کچھ سمجھیں آپ حضرات؟ کوئی بھی خدمت آپ کر لیں، ماں باپ کا احسان اتر نہیں سکتا۔ یہ یہاں کے جوانوں کو خاص طور پہ، مجھے ایک جگہ عنوان دیا گیا کہ آپ نے آج جوانوں کے لیے پڑھنا ہے، اور اتفاق سے سارے کے سارے ابو 70 تھے۔ میں نے کہا میں جوانوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، بوڑھوں میں قربت اللہ تھے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جن کو سنانا ہے وہ تو باہر بیٹھے، وہ تو ابھی سلام کا جواب دے رہے تھے، ان کو لانا چاہیے۔ یہ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے۔
ایسی مجالس میں ان جوانوں کو لائیں جن کو یہ سنانا ہے، ان کو علم ہو کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، فقہ کیا ہے، جورسپروڈنس کیا ہے، قرآن کیا ہے، غضب الہی کیا ہے، رحمت الہی کیا ہے۔ ایک حدیث شریف آج سن لیں جو میں نے آج تک یہاں نہیں پڑھی، اس جگہ الحمدللہ میں نے کئی مجالس پڑھی ہیں مگر یہ حدیث میں نے آج تک یہاں نہیں پڑھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، حق الوالد و حق الام ذرا بتا دے۔ فرمایا ہما جنتک و نارک۔ ایک جملے میں حضور نے کمال بتا دیا نسخہ، فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہی تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اطاعت کر لو تو وہی جنت ہے، نافرمانی کر لو تو وہی جہنم۔ ایک جملے میں سب کچھ بتا دیا۔ اطاعت ماں باپ کی اطاعت خود جنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حضور کی پالنے والی ماں تھی حلیمہ سعدیہ، حضور نے اس کا ایسا ہی احترام کیا جیسے ماں کا کیا جاتا۔ ذرا غور فرمائیں، کوئی اطاعت سیکھے تو حضور سے سیکھے، کوئی محبت سیکھے تو حضور سے سیکھے، ماں کا احترام سیکھے تو حضور۔ پالنے والی ماں ہے چوتھے امام کی، ان کی اپنی ماں تو ابتدائی میں بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، بی بی شاہر بانو۔ ان کی پالنے والی ایک ماں ہے، تو شکایت کی کہ یبن رسول اللہ، آپ ہمیں کہتے ہیں ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، آپ اپنی ماں کے ساتھ تو بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، خواہ پالنے والی صحیح، آپ ان کو الگ کھانا دیتے ہیں، خود الگ کھاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں صرف حذراً ان آخذ لقمتاً تحبھا، میں اس لیے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں وہ لقمہ نہ ٹوٹ جائے جس پر میری پالنے والی ماں کی نظر۔ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ائمہ اطہار کا طریقہ تھا۔ ایسے نہیں صحابہ کرام نعرے لگاتے تھے مدینہ میں ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد، اے لوگو اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو آل محمد کے ایٹیکیٹ سکھاؤ۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس مذہب محمد و آل محمد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے اور نصرانی مسلک کا تھا، کنورٹ ہو گیا۔ جب وہ ماں کو ملنے جانے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیال کرنا، جا رہے ہو اپنی ماں کا خیال کرنا۔ جب وہاں پہنچا امام نے ایک بشارت دی تھی کہ تصلی علیہا، تم خود ہی جنازہ پڑھاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں میں سوچتا گیا کہ میری ماں تو کرسچن ہے تو میں جنازہ کیسے پڑھاؤں گا۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے پہلے سے زیادہ احترام کیا۔ ماں نے پوچھا اتنا احترام پہلے تو نہیں کرتے تھے جب کرسچن تھے؟ تو کہا میں نے جس کے جد کا کلمہ پڑھا ہے اس نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی اسی کے جد کا کلمہ پڑھا تاکہ ماں اور بیٹا ایک ہی جگہ رہے۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ آفاقیت ہے مذہب محمد و آل محمد کی۔ ماں باپ کے حقوق کو مثلا ایک بات اور سنا دوں، اگرچہ یہ ہے تو سخت بات، کئی دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس کو ذرا ڈراپ کر دیا کریں، کچھ چیزیں ذرا ڈراپ کر دیں، پر ہم سے ہوتا نہیں کیونکہ حوزے کے طالب علم ہیں۔ مصیبت یہ ہے باپ اگر گھر میں آئے تو ایک مرتبہ اٹھنا بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے واجب ہے، ماں اگر آئے تو 2 مرتبہ اٹھنا، یہ فرض ہے، فرض، یہ سنت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ فرض ادا کرتے ہیں؟ ماں آئے تو 2 مرتبہ اٹھو بیٹھو، پھر اٹھو پھر بیٹھو۔ باپ آئے تو 1 مرتبہ، یہ ہے شریعت محمد۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو معصیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے انسان اگر ڈیلی نماز پڑھتا ہے تو معصیت خدا کا کیسے خیال آئے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ جس طرح نماز ہر برائی سے روکتی ہے، ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو جانا ان کی ہر معصیت سے روک دے گا۔
یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر اپلیکیبل ہیں شریعت محمد کی، تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ دو باتیں اور سن لیں اور اتنا ہی وقت ہے۔ ویسے تو ان موضوعات پر چاہیے کہ پورے عشرے کے عشرے ہوں، 10 مجالس کم از کم ہوں ایک ایک امام بارگاہ میں صرف حقوق والدین پر۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں سورہ بقرہ، آپ ماشاءاللہ قرآن تو پڑھتے ہیں سب اللہ کے فضل و کرم سے، جو نہیں پڑھتے وہ آج کے بعد شروع کر دیں۔ غروب نہ کرے سورج جب تک آپ علی کے شیعہ نے قرآن کی زیارت نہ کی۔ ہمارے ائمہ کا تو یہی فرمان تھا، ہمارے ائمہ تو یہی چاہتے تھے، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو انلائٹن کرو قرآن کی تلاوت سے۔ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا جیسے یہودیوں نصرانیوں نے قبرستان بنا دیا، کہ وہ عبادت کرتے ہیں سیناگاگ میں، چرچز میں، اور آ کر سوتے ہیں گھروں میں۔ مسلمان اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناتے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ سورۃ البقرہ گائے کا سورہ ہے، دی کاؤ، یہ بچے ہمارے جوان جو ہیں، دی کاؤ ایک خاص گائے تھی، صفرا پیلے رنگ کی تھی، زبردست اس کی ساری کوالٹیز، وہ وقت نہیں ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی تھیم کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی تھیم کیا ہے؟ یہ گائے کا قصہ تھا کیا؟ گائے تو طے ہو گئی کہ گائے ایسی ہو، یہ اللہ کی طرف سے بار بار جو ڈائلاگ ہوئے، گائے ایسی ہو تو وہ قاتل پکڑا جائے گا، کہ جو قاتل چھپ گیا ہے وہ قاتل پکڑا جائے گا، اس گائے کو ذبح کرو گے اور اس کی دم کو مارو گے تو یہ مقتول زندہ ہو جائے گا، مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے، کنٹروورسی ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ گائے تھی کہاں پر؟ وہ گائے تھی ایک ایسے شخص کے فارم میں جو جوان تھا، ینگ تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا اتنے پیسے لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور ہمیں گائے دے دو۔ ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے ہی فارم میں وہ گائے ہے۔ اس نے کہا فارم کی چابی ہے، وہ لکڑی کی چابی ہوتی تھی اس زمانے میں، فارم کی چابی رکھی ہے میرے باپ کے تکیے کے نیچے، میں ساری کائنات مجھے دے دو، میں اپنے باپ کو ایک لمحے کے لیے بے آرام نہیں کروں۔ اب جب اس کے پاس اتنا سونا آ گیا تو وہ ملٹی ملینر بھی بن گیا، جو ہم سب کی خواہش ہے ماشاءاللہ یہ بلینر بننے کی، وہ بلینر بھی بن گیا۔ اور جب وہ کوچہ و بازار سے گزرتا تھا تو ساری دنیا انگلی اٹھا کے کہتی تھی مطیع والد جا رہا ہے۔ یہ تھیم ہے سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ کی اصل تھیم یہ ہے، یہ اطاعت والد والے جوان کا سورہ ہے۔ یہ پورا سورہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس جوان کا انٹروڈکشن کرایا جائے کہ جو مطیع والد تھا۔ آخری بات سن لیجئے اور اجازت دیجئے، میں نے سب سے پہلے یہ واقعہ سنا اپنے والد صاحب کی وجہ سے، اور بعد میں پھر میں نے اس کی تحقیق بھی کی۔ نجف کے ایک مجتہد تھے، وہ تقریباً 85 سال کے اراؤنڈ ہوں گے۔ وہ زیارت پہ گئے امام حسین علیہ السلام۔ اللہ آپ سب کو، مجھے، آپ کو، جتنے بھی آج کی مجلس میں ہیں، بلکہ جتنے بھی امریکہ کینیڈا میں مومنین مومنات ہیں، سب کو زائر حسین بنائے اور بار بار بنائے۔ جتنی بار جائیں کم ہے، مگر یاد رکھیے گا وہاں سے کچھ خوشبو بھی لے کر آئے۔ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ صرف جانا ہے، صرف جانا مقصد نہیں ہے، وہاں سے خوشبو بھی تو آئے نا۔ آپ دیکھیے جب بھی کسی کی میت سے آ رہے ہوں تو آپ کی پرفارمنس بتاتی ہے کہ آپ ویڈنگ سے نہیں آ رہے، اور اگر ویڈنگ سے آ رہے ہوں تو کوئی نہیں سمجھتا آپ سیمیٹری سے آ رہے ہیں۔ پرفارمنس ہوتی ہے، جس محفل سے، مجلس سے بندہ آتا ہے وہاں کی خوشبو ساتھ لاتا ہے۔ اگر آپ کربلا سے آئے ہیں تو پھر کربلا والوں کی خوشبو لے کر آئیں، باقی ساری زندگی شہدائے کربلا کے راستے پہ چلیں۔ تو وہ بوڑھا مجتہد زیارت کو پہنچا پیدل شب جمعہ۔ جیسے ہی وہاں پہنچے مجتہد صاحب، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی جوان سا، مٹی میں پاؤں اس کے بھرے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بیچارہ دھو نہیں سکا،
کاشتکار ہے، ایسے آیا ہے اور روضہ امام حسین میں ہاتھ ڈالتا ہے اور آیت اللہ صاحب کے سامنے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبر ہل جاتی ہے اور قبر سے آواز آتا ہے وعلیکم السلام یا عبداللہ۔ مجتہد کہتے ہیں میں حیران، میں بوڑھا کچھ بھی نہیں، تو مجھے تو 65-70 سال ہو گئے ہوں گے امام کی زیارت پہ آتے ہوئے، آج تک مجھے تو فرزند بطول نے جواب نہیں دیا، تو یہ کون ہے کہ جس کو میرا مولا جواب دے رہا؟ خلوت میں پا کر گلی کوچے میں پوچھا عبد خدا تم اپنا تعارف کراؤ۔ وہ بیچارہ رونے لگا، وہ جوان کاشتکار۔ اس نے کہا کہ آقا صاحب میرا غریب کا کیا تعارف ہے، اصل تو آپ ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں ہمارے۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ مجھے تو امام حسین نے کبھی جواب نہیں دیا اور تمہیں جواب دیا، میرے لیے بڑی یہ عجیب سی بات ہے۔ اس نے رونے لگا، رو کے کہنے لگا کہ میری ضعیفہ ماں تھی اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے وقت آخر، وداع آخر کے لیے امام حسین کی زری پہ لے چلو۔ میں نے کہا اماں میرے پاس افورڈ میں نہیں کر سکتا ہوں، سواری پہ جاتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں۔ تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم ایسے کرو مجھے اپنے کندھے پہ اٹھا لو، میں حسین غریب سے تمہاری سفارش کروں گی، میرے مرنے کے بعد بھی مولا سفارش پہ عمل کریں گے۔ مجتہد صاحب جس دن سے اپنی ضعیفہ ماں کو لے کر اس روضے پہ آیا ہوں، ماں کو مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، جب بھی آتا ہوں ذریعے حسین پر میں غریب زہرا پہ سلام کرتا ہوں، میرا مولا مجھے جواب دیتا۔ جوانوں ذرا غور کرو، سبحان اللہ، قبلہ و کعبہ ہے تو آپ کی ماں، امام حسین کے جواب کا ذریعہ ہے تو آپ کی ماں، گھر میں جنت ہے تو آپ کی ماں، سبحان اللہ۔ جو معصوم کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے اور رحیم اللہ کے پاس رحم کی گنجائش پیدا کرا دے، اسے ماں کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میں نے ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی، اس میں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ میں نے دنیا کی تقریباً 60-65 لغتیں دیکھی ہیں، میں نے کسی میں بھی میم محبت کی ماں کی مائنس نہیں دیکھی۔ ہر لغت میں میم رہتی ہے، ایم کی صورت میں ہو یا میم کی صورت میں ہو، محبت کی میم۔ تمام رشتے ایکسپیکٹیشن والے ہوتے ہیں، جو بغیر توقع کے ون وے محبت کرتی ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ بس تقریر میری تمام ہوئی یہاں پر۔ اللہ کریم ڈاکٹر بشارت صاحب کی والدہ مائدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ میری نظروں کے سامنے بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ جن کی مائیں حال حال میں انہیں چھوڑ گئی، جن کی مائیں زندہ ہیں، تو آج کے بعد جوانوں ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ اماں جو آج تک تقصیر ہو گئی آپ معاف کر دیں، اللہ آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور جن کی مائیں رخصت ہو گئی ہیں، وہ ان کے لیے اذکروا موتاکم بالخیر، ان کے لیے خیر سے انہیں یاد کریں، ماں کو بھولنا نہیں۔ ایک فاتحہ پڑھ لیں، ایک سورہ اخلاص پڑھ لیں، 3 بھی نہ پڑھیں، پورا ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ فاتحہ 2/3 قرآن ہے، اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھے منٹ میں آپ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ختم قرآن بھیج سکتے ہیں۔ اور کریم رب کہتا ہے تمہارے ماں کے نام اعمال ہی میں نہیں، تمہارے نام اعمال میں اتنا ہی رہے گا جتنا وہاں ٹرانسفر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ اور میں یہاں پر چند ماؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں میں گنتا ہوں کتنی ماؤں کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے بھائی سرفراز صاحب کی والدہ مائدہ نے مجھے ایک مرتبہ سفارش کی تھی، حکم دیا تھا، بہت پرانی بات ہے، ارلی 90s کی، تو میں نے یہ جملہ وہاں پڑھا تھا، آج میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جن کے درد قبر میں بھی دروا نہیں ہوئے۔ ابھی بھائی شوکت صاحب نے پڑھا نا کہ ماں جب سو جاتی ہے قبر میں تو اس کے پھر غم ختم ہو جاتے ہیں۔ حسنین کی ماں کے غم تو آج تک ختم نہ ہوئے۔
मजलिस कहीं भी हो, कोई आए ना आए उसे तो पहुंचना है। वो गरीब तो आती है, कोई आए या ना आए। अल्लाह अकबर। हमारे एक पाकिस्तान के मुज्तहिद थे, लखनऊ के भी पढ़े हुए, नजफ के भी, आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा मेरे वालिद के उस्ताद थे। मैंने उनसे ये जुमला सुना था। फरमाते हैं कि एक ज़माना था जब समर्रा में एक बीबी थी जो मजलिस गरीब करती थी, मुहर्रम में लेडीज़ का अशरा कराती थी। एक साल जो मुहर्रम का चांद नजर आया, उसने ऐलान किया कि बीबियों अब मजलिस नहीं होगी इस साल। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी कनीज मर गई जो मजलिस के एहतमाम करती थी। वो बीबी कहती है, ज़ईफ़ा कहती है, मेरे दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, मौत की पट्टी बांधे हुए एक कमर खमीदा बीबी है जो मुझसे कहती है, ज़ईफ़ा तेरे घर में हुसैन गरीब की सफ़े मातम बिछती थी, इस साल अशरा नहीं होगा। नहीं क्यों? कहा इसलिए कि वो कनीज मर गई। वो बीबी कहती है वो कितने काम करती थी? कहा वो मजलिस गरीब में आने वालों की जूतियां जोड़ती थी, वो बर्तन साफ करती थी, झाड़ू देती थी, न्याज पकाती थी। वो बीबी कहती है, ज़ईफ़ा अगर ये 4 काम मैं कर दूं, बस पहुंच गए ना। ये है वो गरीब की माँ। अल्लाह अकबर। इसकी माँ के, हसनैन की माँ के रंजो अलम तो कब्र में खत्म ना हुए। बल्कि मैं एक जुमला और कह के आगे बढ़ जाऊं। एक आयतुल्लाह थे, मेरे दोस्त भी थे, क्लास फेलो थे, आयतुल्लाह अस्करी अलवी मशहद के। वो एक रोज़ रो रहे थे जन्नतुल बकी के सामने। मैंने कहा सैयद बहुत ज़्यादा क्यों रो रहे हो? तो फरमाने लगे कि आग़ाए सखावत मैं कितना बदकिस्मत हूँ जिसे अपनी माँ फातिमा की कब्र का ही नहीं पता। अल्लाह अकबर। जन्नतुल बकी में है, अपने घर में है, रोज़ा रसूल और मिंबर के दरमियान है, आज तक मुझे ये नहीं पता। और सरकार अमीर ने कब्र के निशान को छुपाया था। बीबी ने कहा था जिन्होंने कुनफुस से ताज़ियाना मरवाया है, अजरुकुम अलल्लाह। ये एक माँ, इंशाल्लाह 21 को आऊँगा तो डिटेल से मसाइब पढ़ूंगा। दूसरी माँ सुन ले। दूसरी माँ का लक़ब है, कुनियत है उम्मुल मसाइब, मसाइब की माँ। ये कुनियत तो बीबी फातिमा की ना पड़ी। यानी जो दुख रंज अलम, आज भी 200 बंदा शहीद हो रहा है रोज़े सैयदा ज़ैनब पर। आज भी बमों से चोटा जा रहा है। हमारे एक बहुत बड़े खतीब थे आगा हुसैन भक्कर के, मैं बच्चा था, मैंने उनसे खुद ये वाक़या सुना था। फरमाते मैं एक मरतबा ज़ियारत पे गया बीबी ज़ैनब के रोज़े पर, और मैंने खुदाम से कहा मुझे रात को लॉक कर दो और सुबह मुझे नमाज के वक्त बाहर निकाल देना। तो जब मैं रात हो गई, तहज्जुद पढ़ चुका, मैंने बीबी का रोज़ा पकड़ के कहा, बीबी मैं शहनशाह मसाइब हूँ और मैंने इतने मसाइब पढ़े हैं कि दुनिया कहती है मेरे मसाइब पर दस्तखत हैं आइम्मा के। क्या मैंने आपके मसाइब का हक अदा कर दिया? आगा हुसैन कहते थे, भाई इकबाल साहब आप भी जानते हैं, आगा हुसैन फरमाते थे, बीबी की आवाज़ आई कब्र से, कहा आगा हुसैन जितने मसाइब मेरे पढ़े गए वो उशरे अशीर भी नहीं, मुझे पता है या मेरे खुदा को पता। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अलल्लाह। ये दूसरी माँ, माशाअल्लाह। अल्लाह जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, डॉक्टर बशारत समेत अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जवारे सैयदा में उनकी जगह हो। जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे। अल्लाह अकबर। एक माँ और सुन ले, है अगर ताकत तो मैं इस माँ का जिक्र करूं। ये है अकबर की माँ, जिसने कड़ियल जवान बेटा देखा, जिसने कड़ियल जवान बेटे के सीने में नेजा देखा। अल्लाह अकबर। मैं बल्कि कहता हूं कि ऐ हाजरा, आपके बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चली नहीं थी, सिर्फ रखी गई थी। खराश थी, खराश। खराश जख्म नहीं होता, खराश थी। आप 90 दिन में मर गई। आ जरा हाजिर करबला को देख,
جس نے ہم شکل پیغمبر کو بھیجا۔ اور جب علی اکبر کی لاش اٹھا کے امام حسین لائے، ماں ذہن میں رہے، اکبر کی ماں، تو لاش وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی۔ سامنے دیکھا بہن زینب کھڑی تھی، کہا بہن زینب ذرا اپنی بھابھی کو بلا کے لانا۔ پہلی مرتبہ زینب عالیہ کی چیخ نکل گئی، کہا اماں فضا مجھ میں ہمت نہیں، میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا۔ اماں فضا تو جا، فضا گئی، سہارا دے کر لے آئی۔ جیسے ہی اکبر کی ماں اکبر کی چھاتی کے سامنے پہنچی، ایک مرتبہ چلو خون کا بھرا اور اپنے سر میں رنگ کرنا شروع کیا۔ حسین ابن علی نے کندھا پکڑ کے کہا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے مولا میں نے نظر کی تھی جب اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے بالوں میں رنگے حنا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا جوان کی چھاتی کے خون سے بوڑھی ماں کے بال رنگین ہوں گے۔ اور چوتھی ماں، بس آخری جملہ ہے، چوتھی ماں ہے علی اصغر کی ماں۔ ماشاءاللہ، بس مجلس قبول ہے، آپ رو چکے ہیں، اس سے زیادہ گریہ کیا ہوگا؟ چوتھی ماں علی اصغر کی ماں ہے۔ جب حسین ابن علی لے کر آئے ہیں نا لاشا بچے کا، تو ایک مرتبہ جناب رباب سے کہتے ہیں رباب تمہارا بڑا احسان ہے میرے نانا کے دین پر، اب تم لاش لے کے کھڑی ہو جاؤ اور میں ذوالفقار سے لحد بنا لوں۔ حسین ابن علی نے قبر کھودی، اپنے چھوٹے سے بچے کو قبر میں رکھا اور پاؤں سے لے کر گلے تک حسین گرم ریت ڈالتے آئے۔ جب منہ پہ گرم ریت ڈالنے کی باری آئی، حسین جیسے صابر امام نے پشت کر کے کہا رباب اب تو جان اور تیرا بیٹا جانے۔ رباب نے گرم ریت اٹھائی، اپنے بچے کے منہ پہ ڈالی اور روضہ رسول کا رخ کر کے کہا نانا اب تو راضی ہے، اب تو دین بچ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کے شکستہ پہلو کا، تجھے واسطہ ہے درد لیلا و رباب کا، تجھے واسطہ ہے مصائب بی بی زینب کا۔ مرحومہ و مغفورہ رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی کے درجات کو متعالی فرما، بانیان مجلس کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ جتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں آئے ہیں سب کو اگر ان کی مائیں زندہ ہیں تو خدمت کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کی مائیں جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو خیر کے ذریعے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی آج تک ماں باپ کے حق میں ہو گئی ہے تو کوتاہی سے درگزر فرما، ہم سب کے ماں باپ کے قلوب کو ہم سے راضی اور خوشحال فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمیں اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حصول تقوی اور تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جگہوں پہ نماز فجر قائم ہے فجر میں حاضری کی توفیق عطا فرما، جہاں دروس قرآن و نہج البلاغہ کے دروس ہیں صحیفہ سجادیہ کے شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ادارہ جعفریہ کی ہماری بہت بیوٹیفل کمیونٹی ہے، تمام بھائی بہنوں کو، بچوں بچیوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ اس کمیونٹی کی آپس میں محبت میں اور اضافہ فرما۔ یا اللہ آج کی مجلس میں جو دور نزدیک سے تشریف لائے سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے ہمیں دوچار نہ فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، شیعان علی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی حکومت
مست ہاتھی کی طرح ظلم کر رہی ہے، یا اللہ ان کے مظالم سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ آل سعود سے خانہ کعبہ کو اور آل یہود سے بیت المقدس کو آزاد فرما۔ یا اللہ آیت اللہ باقر النمر شہید اور دیگر شہداء کو، خاص طور پہ الاعصا میں مسجد امام علی رضا علیہ السلام کے شہداء کو، اور بی بی زینب کے روضے کے شہداء کو، اور جس کو یا علی مدد کا لاکٹ پہننے کی وجہ سے جوان کو پنڈی گھیب میں مارا گیا، سب شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش فرما، حاضرین حاضرات مجلس کے مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، باقی ماندہ زندگی کو اپنی اطاعت اور رسول اولی الامر کی اطاعت کے پرتو بننے میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ رحم اللہ من اعاد الفاتحہ قبلها الصلوات علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔